بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں. آپ کا وزن اتنا کم کیوں ہو گیا؟ ارے آپ کو کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ بیمار تو نہیں ہے کہیں؟ محترم ناظرین، اگر کسی کا وزن تھوڑے عرصے میں تیزی سے کم ہوا ہو تو لوگ اس قسم کے کامنٹس دیتے ہیں، اور یہ کامنٹس بہت پریشانی اور جھنجھلاہٹ کا باعث بنتے ہیں، خصوصاً اگر نہ تو آپ خود جان بوجھ کر وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور نہ ہی آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہو کہ آخر اچانک آپ کا وزن اتنا گرنا کیوں شروع ہو گیا. السلام علیکم ناظرین، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر افتخار. آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے ان انٹینشنل اینڈ ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس کے متعلق، یعنی آپ کے وزن میں 5 کلو یا اس سے زیادہ کی کمی جو آپ کی کسی کوشش یا خواہش کے بغیر پچھلے 6 ہفتے سے 6 ماہ کے دوران خود بخود ہوئی ہو، جبکہ ادروائز آپ خود کو انویل یا بیمار بھی محسوس نہ کر رہے ہوں. تو محترم ناظرین، جن لوگوں کو وزن میں اس طرح کی کمی کا سامنا ہو ان میں سے 80% لوگوں میں اس کی 2 میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے کہ یا تو ان کو شوگر یعنی ڈائبٹیز ہو گئی ہوتی ہے جس کی ابھی تک تشخیص نہیں ہوئی ہوتی، اور یا پھر ان کی گردن میں موجود تھائرائیڈ گلینڈ ضرورت سے زیادہ رطوبت پیدا کر رہا ہوتا ہے جس کو کہ ہائپر تھائرائیڈزم کہتے ہیں. ان دونوں طرح کے لوگوں میں اچانک وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خود کو ویسے بیمار محسوس نہیں کر رہے ہوتے اور ان کا کھانا پینا بھی ٹھیک ہوتا ہے، بلکہ اکثر ان کی بھوک پچھلے کچھ دنوں سے بڑھی گئی ہوتی ہے، اور وہ خود بھی حیران ہوتے ہیں کہ حالانکہ ان کی خوراک بہت اچھی ہے اور وہ خود کو انویل یا بیمار بھی محسوس نہیں کر رہے، تو پھر آخر ان کا وزن کیوں کم ہوتا جا رہا ہے. ناظرین، ان لوگوں میں سمپل سے بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے ان کے مرض کی تشخیص ہو سکتی ہے، اور وہ ٹیسٹ ہے HbA1c جو ان میں شوگر کی تشخیص کرتا ہے، اور TSH جو ان میں تھائرائیڈ کی کسی بیماری کی تشخیص کرتا ہے، کیونکہ 80% لوگوں میں وزن میں غیر ارادی کمی کی یہی 2 اہم ترین وجوہات ہیں. تو اگر HbA1c اور TSH نارمل ہے تو باقی جو 20% لوگ ہیں ان میں سے بھی 15% لوگوں میں وزن کی اس اچانک کمی کی عموماً 5 میں سے کوئی ایک وجوہات ہوتی ہے. یا تو ان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں جو ان کا کھانا کھا جاتے ہیں، یا پھر خدا نہ خاصہ ان کو جسم کے کسی حصے کا کینسر لاحق ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ ان کو HIV یعنی ایڈز ہو سکتی ہے. چوتھے نمبر پہ ڈپریشن بھی وزن میں کمی کی اور بھوک نہ لگنے کی ایک اہم وجہ ہے. اور 5ویں نمبر پہ بعض دوائیوں کی وجہ سے بھی جو آپ استعمال کر رہے ہوں اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے وزن میں کمی ہو رہی ہو. تو محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس کے 80% مریضوں میں تو وزن کی کمی کی 2 ہی وجوہات ہوتی ہیں، یعنی ڈائبٹیز جس کو شوگر کہتے ہیں، یا تھائرائیڈ گلینڈ کا ضرورت سے زیادہ رطوبت پیدا کرنا جس کو ہائپر تھائرائیڈزم کہتے ہیں. اور باقی کے جو 20% مریض ہیں ان میں سے بھی 15% یعنی 3/4 میں اس کی صرف 5 وجوہات ہیں. اس لیے 95% لوگوں میں وزن کی کمی کی وجہ کو چند سادہ سے ٹیسٹوں اور ڈاکٹر صاحب کے پاس 1 یا 2 ملاقاتوں میں ہی تشخیص کیا جا سکتا ہے، اور ایک مرتبہ جب وزن میں کمی کی وجہ معلوم ہو جائے تو پھر اس کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے. اس مقصد کے لیے ہم آپ کی خدمت میں 10 ٹیسٹوں کی ایک لسٹ پیش کریں گے جو وزن گرنے کا شکار ہونے والے 95% لوگوں میں درست تشخیص کا باعث بنتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے آپ سے اوپر ذکر کیا کہ 80% لوگوں میں تو ویسے بھی یہ 10 کے 10 ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے ان لوگوں کو جن کے وزن میں کمی ہو رہی ہو تیزی کے ساتھ ان کو اپنے صرف 2 ہی ٹیسٹ کرا لینے چاہیے. ان میں سے ایک HbA1c ہے اور دوسرا TSH ہے. اگر آپ کا HbA1c 6.5 یعنی 6.5 سے زیادہ ہے، 6.5 یعنی 6.5 سے زیادہ ہے تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر ہے. اور اگر آپ کا TSH جو ہے وہ 0.5 یعنی 0.5 سے کم ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کا تھائرائیڈ گلینڈ ضرورت سے زیادہ رطوبت پیدا کر رہا ہے، یعنی آپ کو ہائپر تھائرائیڈزم ہے. بس اب آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا. البتہ جن لوگوں میں HbA1c اور TSH دونوں نارمل ہوں ان کو باقی کے 8 ٹیسٹ جو ہے وہ بھی اپنے ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے ساتھ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے. ان 8 ٹیسٹوں میں بلڈ کے 3 ٹیسٹ شامل ہیں جس میں سے ایک CBC ہے، ایک کریٹینن ہے اور ایک HIV کی اسکریننگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پیشاب کا ٹیسٹ ہے جس کو یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن یا UCE کہتے ہیں. 2 پخانے کے ٹیسٹ ہیں. ایک میں ہم سٹول کا ایگزامینیشن کرتے ہیں فار اووا، یعنی جو اگر کسی کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو کیڑے اپنے انڈے پخانے سے نکالتے رہتے ہیں جن کو کہ
پخانے کے معائنے میں دیکھا جا سکتا ہے. اور دوسرا ٹیسٹ FOB ہے یعنی فیکل اکلڈ بلڈ, یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پخانے میں خون آ رہا ہو جو کہ اتنی کم مقدار میں ہے کہ آنکھ سے دیکھنے پہ نظر نہیں آتا. ایک چھاتی کا ایکس رے ہے اور 10ویں نمبر پہ پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ ہے. تو یہ وہ 8 ٹیسٹ ہیں جو کہ HbA1c اور TSH کے ساتھ مل کے 10 ٹیسٹوں کی لسٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اچھا ناظرین, FOB ٹیسٹ یعنی فیکل اکلڈ بلڈ ٹیسٹ اور اس کی اہمیت, اس کی افادیت اور اس کے طریقہ کار کے متعلق تو ہم ایک مکمل ویڈیو جس کا نام تھا میدے اور آنت کے کینسر کے لیے آسان اور سستا ٹیسٹ کے نام سے ہم پہلے اس چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں. اس کا لنک اس وقت آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا. یہ ایک انتہائی سستا, آسان, بے ضرر اور انتہائی اہم ٹیسٹ ہے. اچھا ناظرین, اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ صرف 5% یا اس سے بھی کم لوگ ہیں جن میں ان 10 ٹیسٹوں کے بعد بھی ان میں وزن کی کمی کی صحیح تشخیص کے بارے میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے اور ان کو زیادہ ایڈوانس ٹیسٹوں کی جو ہے وہ ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کا وزن بھی بغیر کسی وجہ کے پچھلے چند ہفتوں یا مہینوں میں کافی کم ہوا ہے تو سب سے پہلے فوراً اپنا TSH اور HbA1c خون میں ٹیسٹ کروائیے اور اپنے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں. اور اگر اس اسکیم کے مطابق آپ کے تمام ٹیسٹ نارمل ہیں تو بالکل فکر مت کریں, انشاءاللہ آپ بالکل نارمل ہیں. آپ کو بس اپنی خوراک پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس مقصد کے لیے ہم آپ کے لیے اگلے اتوار کو ایک خصوصی ویڈیو پیش کریں گے کہ آپ اپنے وزن میں اضافہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ جوائن ضرور کیجیے گا کیونکہ ہمیں رہے گا آپ کا انتظار. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین. اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ہمارے چینل افتخار ٹاکس کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے. اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.